السلام علیکم۔ آج میں پاکستان کے دل لاہور میں پاکستان کی ایک نامور رائٹر دانشور پروفیسر وارث میر کی یادگار آپ کے ساتھ تعزیب کر رہا ہوں، یاد تازی کر رہا ہوں۔ اور آج اگر میں غلط نہیں ہوں تو محترمہ فاطمہ جناح کی بھی ولادت کا دن ہے، تو ان کا نام لینا بھی بہت ہی ضرورت ہے۔ اور تقریر میری ساری یہ سب بچے کر گئے ہیں جتنے پوائنٹس ہم نے لکھے ہوئے تھے، تو میں نے فلپدی کرنی پڑے گی۔ بیٹا، زندگی میں ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور ہر قسم کی آزمائشوں کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ بی بی ساری زندگی لڑتی رہی، حالانکہ یہ حامد میر صاحب کی بات صحیح ہے جو کہہ رہے تھے، تو یہ بات بھی صحیح ہے، میں یہ کہنے والا تھا، وہ پہلے کہہ گئے۔ بی بی صاحبہ حامد میر کے والد سے، میر صاحب سے ایڈوائز لیتی تھی ہمیشہ۔ خیر، آج کے زمانے میں اور آج کے حالات میں بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے، پاور ٹو دا پیپل ہے، پاور ٹو دی انڈیویجول ہے، انڈیویجول پاورفل ہے، ہر چیز ہر بات اپنی وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے، مگر ان میں بھی ایک گروپنگ ہوئی ہے، ایک اس کے اندر سوشل سیکٹر اور کیپٹلسٹ سیکٹر چل رہا ہے۔ آپ نے اپنے پڑوس میں حال ہی میں الیکشن ہوئے تو مودی میڈیا کا نام سنا ہوگا۔ وہ مودی میڈیا وہ ہے جو کہ اس کے سپورٹرز جو ان کے ٹریلینئرز بلینئرز دوست ہیں ان نے کریٹ کیا، وہ خود ہی آن کرتے ہیں ان کو اور اپنی باتوں کو اور اپنی سوچ کو لوگوں تک پہنچا کے ڈیسیشن اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں جو 200 سال پرانی جمہوریت ہے، وہاں بھی اس قسم کے کام ہوئے ہیں۔ لاسٹ الیکشن میں بھی لوگوں نے یہ ووٹ کیا ٹرمپ کو، تو کافی اس کے بعد شاید ملے جس میں ٹرمپ واز ہیلپڈ اکارڈنگ ٹو دا نیوز پیپرز۔ اب بھی یہ سوچ ہے کہ دنیا کے اپنے موٹوز کے لیے ایک خاص ریلیجس لابی، دنیا کی بڑی مضبوط لابی جو ہے، وہ مسلمان دنیا میں ایک ڈویژن لانے کے لیے اپنے طرف سے ایک پرسیپشن بنانا چاہ رہی ہے، تو ایک پرسیپشن بن رہا ہے۔ میں آزادی صحافت کے ساتھ ہوں، مگر یہ سیلف آزادی کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ جو سیلف آزادی ہے جو میں گروپ بنا کے کرتا ہوں اور میرا کوئی گول ہے، اس موٹیو کے لیے کرتا ہوں، ان موٹیویٹڈ ہو بالکل ہزار بسم اللہ۔ مجھ پہ جتنی کرٹیسزم ہوئی ہے اور ہوتی ہے، میرا خیال ہے کسی اور شخص پہ نہیں ہوئی، اور میں ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ اکثر مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، میں نے کہا کہ مجھے دعائیں ملتی ہیں اس میں، مجھے اس میں میری غیبت ہوتی ہے، میں کیوں ان کو منع کروں، یہ کسی کو کہوں کیوں؟ حالانکہ یہ سارے چینل والے بھی میرے جاننے والے ہیں۔ حامد میر صاحب کے جو جیو والے ہیں وہ بچپن سے میرے ساتھ پڑھے ہیں، تو میں ان کو تب سے جانتا ہوں، مگر اس کو کہتا نہیں ہوں میں کہ یہ کرو وہ کرو فلانا کرو، اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت بہت لمبی ہے، بڑی ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ، میں کیوں اب آزمائش میں ڈالوں، مجھے تو ثواب مل رہا ہے، میں تو یہ غیبت کو اپنا ثواب سمجھتا ہوں، تو اس کی نظر میں اس سوچ سے میں ڈیفینیٹلی، اور میں آج ونس اگین وارث میر صاحب کے نام پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمراہ ہال اور یہ سارے انہوں نے ہی شروع کروائے تھے بھٹو صاحب کے کہنے پہ۔
जिस इंजेक्शन की फैसल मीर बात कर रहा है, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हुई हैं, इन द पास्ट भी हुई हैं और हमारे साथ भी होती रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो was assassinated. Murtaza Bhutto was assassinated. Shahnawaz Bhutto was assassinated. तो assassination पीपल्स पार्टी की तारीख में या हिस्ट्री में या हमारे नज़र में आई है, हुई है और हमने उसका मुकाबला किया है। जो कराची में द बमर, he was trying to get under the truck. अगर वो ट्रक में के नीचे आ जाता तो पूरी क़यादत आपकी एक साथ ही ब्लो अप हो जाती। हमने चेन बनाई हुई थी लोगों की, जिनने उसको अंदर घुसने नहीं दिया, वो बाहर उसने एक्सप्लोजन किया। तो असैसिनेशंस मैं समझता हूँ बिल्कुल होती रही हैं और अपनी हमारी हिस्ट्री में भी होती रही हैं और one has to be careful. लकीली हमारा ईमान ऐसा है जो कहता है कि जाना उस दिन है जब मौला ने ले जाना है, उससे पहले दुश्मन लाख बुरा चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। और मैं फैसल मीर को फिर मुबारकबाद देता हूँ इस आलीशान डिसीजन पे और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मज़ू किया, मैं पहुँचा। बहुत से दोस्त नज़र आ रहे हैं जिनसे काफ़ी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई है, तो उनसे भी उनके चेहरे नए पुराने हो गए, उन्हें भी शायद मुझसे नहीं मिले थे, तो ये भी उनका एहसान है मुझ पे। बहुत सी मुल्क बनाने में बड़ी चीज़ें दरकार होती है, सिर्फ एक फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं है, फाइनेंशियल पॉलिसी एज अ होल है। और होल का इशू यह है कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन माइंडसेट। हमारे माइंडसेट में एग्रो फार्मिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो फ्यूचर, दैट इज़ आवर फ्यूचर। कुछ दोस्त इसमें यकीन नहीं रखते, कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना एक शर्त है वो, तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड इट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। प्रोविंस विल पुट दैट और उसमें हम उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह बिजनेसमैन इनकम टैक्स पे पार्टिसिपेट करता है, कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्स पर नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता, टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आ गए। दोस्तों आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। जैसे मैंने कहा मेरी तकरीर सारी ये भाई खुद कर गए। थैंक यू एवरीबॉडी।